بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز بلوچ حاضر ہے دوستو آئی ایس پی کے اسٹوڈیو میں شعبہ اردو سے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے پاس جو اس وقت مہمان موجود ہیں وہ مایہ ناز دانشور ہیں، اردو اور سرائیکی کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آج کل ریڈیو اسٹیشن جو ملتان ہے اس کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر خالد اقبال صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آج آپ نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آئی ایس پی کے اسٹوڈیو میں آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے، اس لیے میں آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جائیں خوں آدھا سنگھ، بہت اچھا لگا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اس وسیب کے، اس علاقے کے، ساؤتھ کے ایک ایسے دانشور ہیں جن کی زندگی میں بہت زیادہ کاوش ہے، اور جنہوں نے یعنی کلاس 1 سے لے کے پی ایچ ڈی تک بہت محنت کی ہے، اور ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کے مختلف جو اسٹیشن ہیں ان پر مختلف حیثیات میں ان کا تقرر ہوتا رہا۔ پروڈیوسر برتی ہوئے، اور بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان میں بھی سرائیکی شعبہ جو تھا اس کو بھی جوائن کیا، وہاں بھی بہت ساری خدمات، اور سب سے جو اچھی بات ہے جو قابل ذکر ہے حضرات وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تحقیق پر جو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ وقت صرف کیا ہے، اور آج ہم نے جنہیں بلایا ہے اس کی تخصیص بھی یہی ہے، وجہ بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے دراصل ادارے، ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ تحقیق کے بغیر، خاص طور پہ یونیورسٹی لیول کے ادارے، یونیورسٹیز تحقیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اور آئی ایس پی کا جو ایک کنسرن ہے وہ ریسرچ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ خود بھی ذکر کر رہے تھے، اس سلسلہ میں ہمارے شعبہ اردو نے تو خیر 11-12 فروری 2023 کو اسی سال ایک بڑی کانفرنس بھی، انٹرنیشنل کانفرنس بھی کروا ڈالی اردو کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، اور آج ایک اچھوتے ٹاپک کی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے، اور ظاہر ہے یہاں ڈاکٹر مبشر ملک کا بھی میں نام لوں گا جو کہ شعبہ کمپیوٹر سائنس کے ہیڈ ہیں، اور ڈاکٹر حامد صاحب کا بھی نام لوں گا جن کے ساتھ آپ کی گفتگو بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی۔ اور دوستو آج آئی ایس پی کے اسٹوڈیو میں ہمارا ڈاکٹر صاحب کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یہاں کے اساتذہ اور ہمارا یہ وسیب وہ یہ دیکھیں کہ، اور ہمارا سارا یوں سمجھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی، خاص طور پہ میں نے یہاں کا بھی اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں وہ بچوں کو تحریک دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور آج دوستو جس پروگرام کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلایا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو کرنی ہے، جہان ادب کا جو ہمارا اسپیشل آج کا یہ پروگرام ہے، اس میں بات کرنی ہے کہ یہاں کی جو لینگویجز ہیں ڈاکٹر صاحب، خاص طور پہ سرائیکی لینگویجز اور دیگر لینگویجز، ان کے اوپر جو ریسرچ کی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ ان کو جو کمپیوٹر کے ساتھ، نیٹ کے ساتھ جوڑنے کا عمل ہے، اور جو لسانی تجربے ہیں مختلف، اور مختلف چیزوں کو جو ہم نے دنیا کے سامنے لنکڈ کرنا ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز بلوچ صاحب، میں ایک بار پھر آپ کا اور آپ کے ادارہ آئی ایس پی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا اظہار خیال کا۔ آپ نے انتہائی ایک اہم جو عصر حاضر کے مطابق ایک موضوع ہے اس حوالے سے بات کی ہے، یعنی تحقیق، اور بالخصوص تحقیق کا زاویہ، یہ جو نئی دنیا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی ہمارے سامنے ہے، اس کے ساتھ کیسے ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے طلبہ کو جوڑ سکتے ہیں تاکہ ہم بھی یہ جو اس عہد کی رفتار ہے اس کے ساتھ ہم چل سکیں۔ اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ دیکھیں جو ورلڈ لیول پہ ترقی ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، گزشتہ چند ایک دہائیوں سے یہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور یہ موبائل فون کا استعمال اس کے ساتھ بالکل ہماری زندگی کے ساتھ منطبق ہو گئی ہے، جی کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی قومی زبان اردو اور اس کی جو پاکستانی لینگویجز ہیں جن میں خاص طور پہ ہم اپنے خطے کی زبان کی بات کریں، اپنا سرائیکی زبان ہے، اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی عہد حاضر کے ساتھ ترقی کرے، تو پھر اس کے ساتھ جو بدلتے حالات ہیں، وقت کا جو تناظر ہے، اس کے ساتھ اپنی زبانوں کا رشتہ جوڑنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ورنہ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ کہ اب ہم
یہ نہیں کہہ سکتے اپنے بچوں کو کہ آپ موبائل استعمال نہ کریں، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ موبائل استعمال کریں لیکن اس کا مثبت استعمال کریں، صحیح. اور اس کے مثبت بہت سے پہلو ہیں، خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے اس میں بہت کچھ مطلب اویلیبل متن موجود ہے. تو زبان دیکھیں کوئی بھی ہو وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، سبھی زبانیں اچھی اور پیاری ہوتی ہیں. جی ان پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر آپ آج یہ کہتے ہیں کہ جی انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی زبان پہ کام کیا، لٹریچر ہو، اقتصادی پہلو ہو یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو، تو وہ اپنی زبانوں کو ترجمے کے ذریعے سے دیگر زبانوں میں جہاں کہیں بھی اچھا ان کو مواد، متن اور کتاب ملا، انہوں نے اس کو اپنی انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم اپنی زبان کے ساتھ مخلص ہیں، اردو ہے، سرائکی ہے، تو چاہتے ہیں کہ یہ زبانیں پھلیں پھولیں، آگے بڑھیں، ان زبانوں کا رابطہ انٹرنیشنل جتنی بھی زبانیں ان کے ساتھ قائم ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ اس کے لیے خوبصورت عمل ہے. اب ترجمے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی بڑی زبان اور جو اپنی زبان ہے، اردو ہے یا میں سرائکی کا ذکر کروں گا، ان کے الفاظ کے متبادلات ایکولنس میں، ہم معنی الفاظ کا جب ترجمہ ہم کریں گے تو ہم اپنے الفاظ کا ابلاغ بہتر طور پہ کر سکیں گے، جی اپنے احساسات کا، اپنا جو مافی و ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جب ایک زبان دوسری زبان کے ساتھ، بڑی زبان کے ساتھ یا کمپیوٹر کی زبان کے ساتھ اپنا انسلاک پیدا کر لیتی ہے، تو وہ وہاں سے اس کی گروتھ یا ڈیولپمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ آغاز ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ آج ہم نے آپ کے ہی کمرے میں بیٹھ کے ڈاکٹر آصف صاحب سے اور ڈاکٹر مبشر صاحب سے، ڈاکٹر مبشر ملک صاحب اور حامد صاحب سے ڈاکٹر حامد اسی صاحب. موضوع پہ آج جی ہم نے گفتگو کی، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایس پی کا ایک مستحسن قدم ہے. اس کا انیشیٹو آپ نے لیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی زبان میں ہمیں اس کے جو الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ، ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں، اس کے متن کو ٹرانسلیٹ کریں، اپنی زبان سرائکی یا اردو میں جو ہمارے پاس ساؤنڈز مہیا ہیں، ان اصوات کو یعنی ان آوازوں کو ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. تو یہیں سے ایک رابطے کا اور ایک آگے زبانوں کی ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے اور ہوگا، اور جس کا آغاز آپ کے توسط سے اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے توسط سے میرے خیال میں ہونے جا رہا ہے. اور ابھی یہ بات بھی ڈسکس اور گفتگو میں ہمارے آئی کہ کیوں نہ اس زبان کے جو سینٹیمنٹس ادا کرنے والے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ یا ان کے متبادلات یا ان کے ایکولنس ہم پلہ الفاظ ڈھونڈ کر ان کو ترجمہ کیا جائے، اور یہ جو کمپیوٹر لینگویج ہے اس میں ان کو فیڈ کر دیا جائے. تو یہ ہے کہ اس سے آسانی ہوگی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل فون میں اب آپ کسی بھی زبان میں، دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہیں، آپ بات کریں، کمانڈ دیں تو انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ جاتی ہے. وہ یوں کہ جن لوگوں نے اپنی زبانوں کو پہ کام کیا ہے اور اپنی زبان کو ان کا مواد، متن مہیا کیا ہے، ڈیٹا فیڈ کیا ہے، کارپس ڈیٹا بنایا ہے انہوں نے، تو وہی کامیاب ہوئے ہیں، اور وہی لوگ اپنا مافی و ضمیر بھی ٹرانسلیٹ کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانیت کی فلاح کا ایک اہم اس میں پہلو موجود ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب سرائکی، اردو میں تو کافی حد تک ہو چکی ہے ترقی، تو سرائکی میں یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. جناب اس میں میں ایک بات کا آپ کو یہاں ضرور انڈوس کروں گا کہ ریکٹر آئی ایس پی جناب عاصم نذیر احمد صاحب نے جب بھی میٹنگ کی ہے تو ریسرچ پہ وہ بڑا زور دیتے ہیں. اچھا یہ جو لینگویجز کی ریسرچ ہے یہ بھی انہی کا کنسرن ہے اور یہ ان کا ویژن ہے دراصل. اچھا یہ جو یہاں ریسرچ لیب بنی ہوئی ہے اس کا بھی یہی ایک مقصد ہے، اور اب ایک لائبریری بھی انہانس ہونے جا رہی ہے جو سینٹرل لائبریری بن رہی ہے جو فلی ایئر کنڈیشن ہے، اور اس میں بہت ساری سر سہولتیں ہیں جدید، یعنی جدید ترین ایک ہماری لائبریری یوں سمجھیں کہ وہ ایک ای لیب بھی ہے، اس میں ہر چیز، ہر سہولت موجود ہے.
اب اس خاص پس منظر میں یہ جو لینگویجز کی ریسرچ ہے یہ بھی ہمارے یہاں کے طلباء کے لیے کئی نئے در کھولے گی، کئی نئے دروازے کھولیں گے ترقی کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ الفاظ کی فیملی ہوتی ہے، جی ایسے اچھا کوئی بھی کہاوت، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی الگ نہیں ہے۔ مثلا بعض تو ایسی عجائبات ہیں اس میں جو وقوع پذیر ہیں بلکہ پہلے سے موجود ہیں کہ کہاوت جسے ہم کہتے ہیں وہ جیسا آپ نے نام لیا کہ وہ 100 سال کے بعد انسانی تجربے کا ایک نچوڑ ہے جو اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، جو اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو جتنے الفاظ ہیں، جتنی کہاوتیں ہیں، جس طرح کے یعنی محاورے ہیں ہمارے جو ایک زبانوں کی اگر ہسٹری پہ ہم جاتے ہیں تو یہ آئی ایس پی میں جو کام ہوگا تو یہ ایک نئی نوعیت کا کام ہے جس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ ظاہر ہے جو ہمارا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے 2 سکالر آج ہمارے ساتھ تھے، اور اس میں جو دراصل وی این ہے وہ یہاں کی انتظامیہ کا جیسے میں نے ذکر کیا، لیکن اس میں ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو ظاہر ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ مطالعات بڑے دلچسپ ہوں گے، جیسے مثلا ہم اگر اردو میں سے کوئی ایک سکالر دیتے ہیں اور ایک سکالر جو ہے وہ کمپیوٹر سے بیٹھ کے سر اور الفاظ کا مثلا کہاوت ہے سر اس کو انگریزی میں دیکھتا ہے، اس کو اردو میں بھی دیکھتا ہے اور پھر اس کی کوئی تھوڑا سا ریویو بھی دیتا ہے، تو یوں ہم ایک اس کو لنک کرنے کا جو ہے وہ دوسروں کے لیے سبب بنتا ہے۔ لیکن میں سر آپ سے یہاں ایک سوال کروں گا جس کی کمی بھی ہے، جس کی ضرورت بھی ہے، انسائکلوپیڈیا لغت۔ ظاہر لغت پہ تو کام ہو چکا، بہت سارے لوگوں نے کیا، وہ بات دہرانے کی ضرورت بھی نہیں، پروگرام لمبا ہو جائے گا، لیکن انسائکلوپیڈیا پہ بڑی ضرورت ہے، اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ نے انسائکلوپیڈیا پہ کام بھی کیا ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ ہمارے طلباء کے ساتھ اور ہمارے اساتذہ کے ساتھ یہ شیئر کریں اور اس وسیب کے ساتھ شیئر کریں اور پوری کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں انٹرنیشنل سطح پہ بھی کہ اس سرائکی کا جو انسائکلوپیڈیا سر آپ لکھ رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں زبان کے لیے بنیادی اور اہم۔ پہلی چیز تو ہے وہ ہے ڈکشنری، لغت۔ جی لغت جسے ہم محض الفاظ کی خطونی یا کھاتا نہیں کہہ سکتے، وہ ایک زبان کی بہت بڑی لغت جو ہے محافظ ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ کے معنی، ہم پلہ الفاظ، لفظ جو ہے ایک بیج ہوتا ہے، بعد میں یہ ایک پودا بنتا ہے، ایک شجر بنتا ہے، اس کی شاخیں بنتی ہیں، اس کے پتے نکلتے ہیں۔ تو کسی ایک لفظ کو لے لیں، اس کے اوریجنل معنی اور ہوں گے، زو معنی اور ہوں گے، محاکاتی اور ہوں گے، تشبیہاتی معنی اور ہوں گے، استعاراتی معنی اور ہوں گے، تو وہ لغت ان الفاظ کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو اور پھر بعد میں جب الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں، نثر میں الفاظ کا استعمال اور طریقے سے ہوتا ہے، شاعری میں لفظ کے معنی اور مفہوم کچھ اور طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں، تو لغت ان الفاظ کو اپنے ہاں محفوظ رکھتی ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں زبانوں کے، ان میں کافی حد تک مماثلت اور اشتراک پایا جاتا ہے، بلکہ کسی نے کہا تھا کہ 20 یا 30% تک الفاظ جو ہے نا دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں کافی حد تک مفاہیم میں ایک دوسرے سے یکساں ہیں، ان میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ ان کے جب لفظ بنتے ہیں تو لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ، تو وہ لفظ چلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانی جو کہانیاں ہیں، فوک لور ہیں، فوک ٹیلز ہیں، یہ بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں، ایک شہر دوسرے ملک اور وہاں سے پھر یہاں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ چائنا اور عرب، ٹرکش اور بہت سے ممالک کی جو فوک لور ہیں ان میں کافی حد تک مماثلت اور اشتراک پایا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہے لغت کا استعمال، یہ ہر زبان میں ہوتی ہے۔ سرائکی میں بھی بہت سی لغت لکھی گئی ہیں، اردو میں بے شمار لغت ہیں۔ تو یہ ہے ایک کنسیپٹ لغت کا۔ لغت سے آگے ہے کہ انسائکلوپیڈیا، وہ بھی ایک طرح سے کہہ لیں کہ خطونی یا کھاتا ہے۔ وہ پوری قوم، کسی خطے کی زبان کے بولنے والوں کی ایک طرح سے نگہداشت کرتی ہے، یا ان کا ایک کمپیوٹر ہوتی ہے۔ تو اس میں انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آپ کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معلومات مہیا کر دیتا ہے، وہ بھی الفابیٹکلی شروع ہوتی ہے، تو اس میں بھی جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان کے آگے مطلب اس کی تھوڑی تفصیل درج کر دی جاتی ہے۔ کوئی نام ہے
تو اس کا پورا مفہوم اور اس کی ہسٹری آ جاتی ہے. تو اس پہ کام میں نے اپنے طور پہ شوق جیسے ہوتا ہے اپنی زبان کے ساتھ تو وہ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو باقی آج جو دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کہ اس کام کو اگر ہم آپ کے پلیٹ فارم سے بہتر طریقے سے کمپیوٹرائز طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں جہاں میری ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی میں فری آف کاسٹ آپ کو اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کام ہوگا اپنی نوعیت کا بالکل اور صحیح. اور آپ کے توسط سے اچھا کام ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد اقبال جو کہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور ایک ریسرچ کے اوپر کئی نئی جہتیں ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں. جہان ادب آپ دیکھ رہے ہیں ISP اسٹوڈیو سے. تھوڑا سا وقفہ ہے پھر ملتے ہیں. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ٹیکنالوجی کے اس دور میں ایک پروفیشنل کا اسکلفل ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک انسان کے لیے خوراک کا ہونا ضروری ہے. انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھرن پنجاب کے ویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس لا رہا ہے ایک ایسا پروگرام جس سے ملے گی زبردست انفارمیشن ہر اس شخص کو جو کرنا چاہتا ہے کمال اس فیلڈ میں. ٹیچرز کے نالج سے لے کر الومنائی کے ایکسپیرینس تک اور ایکسپرٹ اوپینین سے لے کے اسٹوڈنٹس کے ایشوز تک ہوگی ڈسکشن ایک بہت مزیدار انداز میں. تو جلد ملاقات ہوتی ہے بیٹھک میں. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جہان ادب. میں امتیاز بلوچ آپ کے ساتھ ہوں اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر خالد اقبال. ڈاکٹر صاحب ہمارے معروف سرائکی دانشور ہیں اور اس وقت ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں. بہت بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی براڈ کاسٹر کے طور پہ ادب کی دنیا میں سرائکی تحقیق کے حوالے سے, خاص طور پہ انسائکلوپیڈیا. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بہت اچھا لگا. اصل وجہ یہ ہے کہ الفاظ کی جو فیملی دریافت ہوتی ہے وہ انسائکلوپیڈیا سے ہوتی ہے. بے شک لغت بھی اس میں بڑا کام ہوا ہے, اردو میں بھی ہوا ہے, سرائکی میں بھی ہوا ہے, اور ہر زبان میں ظاہر ہے لغات کا مجموعہ ہے اور لغات جو ہے نا دراصل. لیکن یہاں انسائکلوپیڈیا میں ڈاکٹر صاحب مثلا ایک لفظ ہے سرائکی میں کھیتی, جسے اردو میں کہتے ہیں رڑ, یا سرائکی میں کہتے ہیں گائے کو گاں. تو آپ نے پھر ان پہ ظاہر ریسرچ کی ہوگی, ان کا سارا دیکھا ہوگا. کچھ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو اس کا جو ہے جب دیگر زبانوں سے جب آپ اس کے جو ہے وہ تانے بانے ملتے ہیں تو مطالعات میں یہ دلچسپی اور نہیں بڑھتی؟ یہ تو ایک عمر کا ریاض ہوتا ہے. تو یہ کیسا لگا آپ, اور یہ بڑی مشکلات پیش آئیں گی ڈاکٹر صاحب آپ؟ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ خود ماشاءاللہ معروف محقق ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, آپ سالہ سال سے تعلیم و تدریس سے بھی وابستہ ہیں. تو تحقیق ایک ایسا شعبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی ہمہ وقت ضرورت ہے اور رہے گی, اور یہی وہ عمل ہے جس سے قوموں نے ترقی کی ہے. تحقیق خواہ لسانیات کے نقطہ نظر سے ہو,
ادب کے نقطہ نظر سے ہو، اقتصادیات کے نقطہ نظر سے ہو، کسی بھی شعبے کے حوالے سے ہو، تو تحقیق کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ نے یہ لسانیات کا کیونکہ موضوع ہم زیر بحث لا رہے ہیں، لغات اور انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے تحقیق کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خوبصورت تحقیقی اور تخلیقی عمل ہے. میں اس کو دونوں طرح سے دیکھتا ہوں. صحیح. تحقیق تو یہ ہے کہ آپ نے لفظ دیکھنا ہے، آپ ہی کے نام کو لے کے چل پڑیں. امتیاز یعنی خصوصیت، کیسے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے ایک چیز. تو یہ ایک خوبصورت عمل ہے کہ آپ قرید کرتے ہیں، آپ کی جستجو میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آپ کو مطلوبہ مفہوم اور معنی اور اس کی کچھ ہسٹری مل جاتی ہے، یا کسی اور زبان میں کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں کہ بھئی عربی میں اس کے معنی کیا ہے، یا کسی اور زبان میں اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، کہیں اور معنی تو نہیں ہے. تو اس سے یقیناً قرید کرنے والے یا کسی چیز کو ڈھونڈ کے لانے والے یا اس کا کھوج لگانے والے کو تو جب وہ اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچ جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہی ہے. قاری کو بھی بعین ہی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے کہ اسی لیے وہ انسائکلوپیڈیا کی طرف آتا ہے کہ دیکھیں جی، اگر ایک صحافی اخبار میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک لفظ کو اس کے صحیح معنی تلاش کرنے ہیں کہ بھی ایک لفظ ہے چمک. جی. چمک معنی جیسے اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں لائٹس روشن ہے، سورج نکلتا ہے چمک پیدا ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے چمک پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو اس کے ایک معنی ہوئے. اب الفاظ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں. اب چمک ہمارے ہاں فی زمانہ تھوڑا سا ایسے کہ کسی نے کسی کو نوٹ دکھائے یا کسی کو رشوت کے طور پہ نوٹ دیے تو کہ جی انہوں نے، اس میں نوٹ کا لفظ نہیں آئے گا، وہ لفظ ہی اس عمل کو بیان کر دیتا ہے کہ جی انہوں نے چمک دکھائی، کام ہو گیا. جی کام ہو گیا. تو یہ الفاظ کا ایک طرح سے دیکھ لیں کہ معنی دریافت کرنے کا ایک عمل ہے. کلچر بھی بدلا، اس میں کلچر پتہ چلتا ہے کہ اب دیکھیں کلچر میں ایک نئے انداز میں آ گئی ایک بات. جیسے پہلے کسی زمانے میں خلیفہ اس کو کہتے تھے جو دربار کی نگہداشت کرتا تھا یا آنے والے جو زائرین ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتا تھا، خلیفہ تھا. بعد میں یہ خلیفہ کا لفظ حجام کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. کچھ اور معنی میں پھر آنے لگ گیا. بعد میں یہ ہو گیا کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ شخص مطلب عقل سے کوئی کام نہیں لیتا تو اس کو تو بالکل خلیفہ ہے. یعنی ایک طرح سے الفاظ کی جو ایک کلچر کے ساتھ ثقافتی ایک اہمیت ہے، تبدیلی بھی آتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سریکی ادب کی جو تاریخ جو ہے وہ ادبیات نے مرتب کرائی، شاید کہ اس میں بھی آپ کی تحقیقات اور تخلیقات کے حوالے میں نے پڑھے ہیں. آپ کا جو اپنا سرائکی کام ہے اور آپ کی اپنی جو ایک خاص طور پہ براڈ کاسٹنگ کی دنیا سے آپ کی لگت ہے، آپ کی وہاں وابستگی ہے اور آپ ایک عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں، آپ ہمارے طلباء کے لیے آپ کا لکھا ہوا بڑا مفید پایا ہے میں نے. اور آپ نے عام طور پہ، حالانکہ آپ مدرس نہیں تھے لیکن آپ کے اندر ایک استاد ہمیشہ چھپا رہا اور آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی سمجھا کے سرائکی ادب کی جو ہسٹری ہے اس پہ جب آپ نے کام کیا، آپ اس ریسرچ کو جو آئی ایس پی میں ہونے جا رہی ہے، خاص طور پہ الفاظ کی جو اشتراکات ہیں، جو متبادل ان کے معنی ہیں اور ان کی جو شکلیں ہیں یا بدلتا ہوا ان کا کلچر ہے، یہ جو آپ جس پہ آج ہماری پوری میٹنگ تھی شعبہ کمپیوٹر کے ساتھ، تو اس کو ہمارے طلباء کے لیے اور دنیا کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی، مثلا اگر اردو کا اور کمپیوٹر کا طالب علم یا شعبہ انگلش کا طالب علم یا کسی بھی شعبے کا بیٹھ کے ایک مشترک پروجیکٹ لیتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو وہ تحقیق کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے. آپ ہمارے بچوں کو دیکھیں، ہمارے پروگرام میں ناظرین میں زیادہ تر تعداد بچوں کی بھی، ہمارے اپنے آئی ایس پی کے بچے بھی ہیں اور دوسرے اداروں کے طلباء بھی ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی افادیت کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر امتیاز بلوچ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی نقطہ نظر سے انسان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. اسی میں ہی انسان جستجو کے عمل سے گزر کے بہتر نتائج کی طرف پہنچتا ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ہمارے طلباء کو یا طالبات کو اس فورم سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں
کہ آپ کا ادارہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ جو تنقید تحقیق کے اس زاویے سے طلبہ کے لیے کوشاں ہے کہ ان کی تحقیق کو وقت کے دھارے کے ساتھ جوڑا جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق ایک روایتی انداز میں ہوتی ہے کہ جس کو ہم دستاویزی تحقیق کہتے ہیں کہ مختلف کتابوں سے مواد لے لیا, ان کو کاپی پیسٹ کر دیا, جوڑ دیا, ایک مقالہ تیار ہو جاتا ہے, اس پہ ان کو ڈگری بھی ایوارڈ کر دی جاتی ہے. اصل تحقیق کا مطلب یہ ہے یا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو تحقیق کی ہے اس کی افادیت آپ کے معاشرے میں کتنی ہے. اب ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے کہ ہر معاشرے, ہر ملک و قوم کے افراد کو کمپیوٹر کے ساتھ چلنا ہے اور کمپیوٹر کی لینگویج کو سمجھنا ہے. اس میں جن جن خطوں میں ان کی اپنی زبانیں ہیں ان کو کمپیوٹر کی زبان کے ساتھ جڑنا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بر وقت اور بہتر عملی قدم اٹھایا ہے کہ زبانوں کے اشتراکات کو, ان کے مماثلات کو دیکھا جائے اور جوڑا جائے. آج ہم اگر موبائل استعمال کرتے ہیں, مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے, اور اس کے علاوہ بہت کچھ بڑی ایک وسیع دنیا ہے. تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ تو نہیں رکھنا. اگر آئسولیٹ رکھیں گے, اپنے آپ کو تنہا کریں گے تو مزید پیچھے ہو جائیں گے. اگر ہم نے, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ وقت کے دھارے کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے تو ہمیں اپنی تحقیق کے پیٹرن کو بدلنا ہوگا, جو کہ آپ نے آج کا موضوع ڈسکس کیا اور بدل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی خوش آئند قدم ہے. اسی سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اردو زبان, سرائکی زبان یا اس سرائکی خطے میں بولی جانے والی اور زبانیں, پنجابی ہو گئی, مارواڑی ہو گئی, راجستانی ہو گئی, یا جو اور افراد بھی ادھر رہتے ہیں ان سب کو یکساں حق ہے کہ وہ سندھی ہے, بلوچی ہے, پشتو ہے, کہ وہ بھی اپنا مافی و ضمیر یا اپنی زبان بولیں. اور ادھر سے دوسری جو بڑی زبان ہے مثال کے طور پہ جو سکہ رائج الوقت ہے, تو اس کے ساتھ بھی ان کا مکالمہ ہو سکے. اور اسی مکالمے سے ہی تجارت ہوگی, تعلیم ہوگی, تحقیق ہوگی, تمام شعبے اور تمام شاخیں آگے ترقی کریں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے جو ہے اس کو کنکلوڈ کیا اور بڑا اچھا اس کو جو ہے وضاحت سے بیان فرمایا. میں ویسے میرا جو خیال ہے کہ یہاں 70 سے زیادہ لہجے یا زبانیں اس بحث میں نہیں جاتے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بولی جا رہی ہیں, اگر ڈاکٹر صاحب ان کا ایک تقابلی مطالعہ ہوتا جائے گا اور وہ جو محاورہ ہے, وہ جو اس کا بیانیہ ہے, وہ جو اس کی کہاوتیں ہیں, اس میں مختلف بدلتی ہوئی حالتیں ہیں, ایک خطے میں وہ کیا ہے, دوسرے خطے میں کیا ہے, پھر وہ 100 میل کے بعد ایک اور اس کی صورت بن جاتی ہے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مطالعہ بڑا دلچسپ ہوگا, اور ڈاکٹر صاحب یہ پھر ایسے دلچسپ ہوگا کہ وہ صرف میرے تک اور آپ تک محدود نہیں ہوگا. ISP کی کوشش ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مطالعات ہیں, یہ جو ہماری تحقیقات ہیں, اسی لیے کمپیوٹر والوں کو بھی ظاہر ہے یہ سارا یہ کام ہو رہا ہے کہ یہ مطالعہ ہم جو ہے اپنے تحقیقات کو شیئر کریں پوری دنیا کے ساتھ. جی بالکل. تاکہ ایک تو ہمارے طلبہ اس ہمارے پیج پہ ہیں, یعنی نئی چیزوں کو لیں. ایک تو ایسا ایک کتابی تحقیق کی, اس کو اٹھا کے الماری میں رکھ دیا, 2 بندوں نے وہ آ کے آپ کا جو ہے وہ امتحان لیا اور پھر اس کو اٹھا کے, چاہے وہ MPhil کا تھیسس ہے, چاہے PhD کا تھیسس ہے, اس کو اٹھا کے الماری میں رکھا ہے, وہ وہیں پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب قطع بھی معاف, میں آپ کو بتاؤں جو آپ تحقیق کرا رہے ہیں نا جی, وہ ایک بامقصد تحقیق ہے, میں سمجھتا ہوں بامانی تحقیق ہے کہ الفاظ کے اشتراکات پہ, الفاظ کے جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں ڈائلیکٹس پہ آ جائیں, یعنی جو مختلف لہجے ہیں. اچھا, لہجے ہر زبان میں ہوتے ہیں, دنیا کی ہر زبان میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر 30 کلومیٹر کے بعد, کیونکہ جیسے ہی آپ کی جغرافیائی صورتحال بدلتی ہے, موسمی صورتحال بدلتی ہے, اس کا اثر آپ کے ووکل کارڈ پہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا لہجہ بدل جاتا ہے زبان کا. اب ان کی اس طرح کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو یقیناً وہ فائدہ مند ہوگی. اور یہ تحقیق جو کمپیوٹر کے تناظر میں آپ کرنا چاہتے ہیں لسانیات کے حوالے سے, اب دنیا میں اس طرح کی تحقیق کر کے یہی طالب علم سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, اور سافٹ ویئر مارکیٹ میں باقاعدہ پیسوں کے ساتھ خرید و فروخت کیے جاتے ہیں. اور یہ ہے تعلیم کا مقصد کہ آپ اپنی سکل کو
اپنے نالج کو، اپنی تحقیق کو آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں، بالکل سر، روزگار کا آپ کا اپنے روزگار کا ذریعہ بنا ذریعہ سکتے ہے، ہیں. جی. پوری دنیا میں تحقیق اسی چیز پہ انحصار کرتی ہے. بالکل صحیح ہے سر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک مثال جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ترجمان ہے، جی ایک بندے کو آتی پشتو ہے جی. اور وہ باہر گیا، اس کو چائنیز زبان نہیں آتی، تو سر جب آپ کمپیوٹر میں یہ پروگرام دے دیں گے کہ وہ پشتو میں کیا کہہ رہا ہے، وہ فوراً ہی چائنیز میں بتائے گا جی اس نے یہ چیز کہی ہے. سر تو ڈاکٹر صاحب وہ خود ترجمان ہے سر، آپ کے پاس ایک ایپ ہے. میں آپ کی بات کو سر بڑھاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جیسے دیکھیں ہم آپ باقی لوگ، دنیا ایک ویژن رکھتی ہے. ویژن اسی وجہ سے کہ سوشل میڈیا نے انسان کو تمام تر معلومات دے دی ہیں، لمحہ بلمحہ مل بھی رہی ہیں. اب چائنا سی پیک لا رہا ہے، ایک راہداری ہے جو گلف تک جا رہی ہے. اب چائنیز نے اس زبان کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بالکل صحیح. انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے، انہوں نے اپنی منڈیاں بنانی ہیں. چائنا کے علاوہ دیگر اور ممالک ہیں جنہوں کو ضرورت ہے کہ بھی اس خطے کے لوگوں کو، اس ایشیا میں بسنے والے لوگوں کو اپنی پروڈکٹ، اپنی چیزیں بیچی جائیں، تو وہ کم از کم یہ تو ضرور کریں گے کہ بھی اس خطے کی زبان کو سمجھیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. بالکل صحیح. اس سے کیا ہوگا؟ ایک آسانی پیدا ہوگی افہام و تفہیم میں، اقتصادی روابط میں، ادبی روابط میں، تخلیقی روابط میں، اور روزگار کا ذریعہ. روزگار کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں، آئی ایس پی اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ مکالمہ کیا. دوستو میں آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوستو ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر خالد اقبال اور آپ دیکھ رہے تھے آئی ایس پی اسٹوڈیو سے ہمارا پروگرام جہان ادب. امتیاز بلوچ کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اللہ دی امان.